قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ عز و جلال آپ سب کو ایمان، صحت، خوشی اور عزت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ بہت ہی عمدہ گفتگو سے نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ اس عنوان پر آپ نے سنی، مالک الملک ہمیں اپنی زندگی کے رویوں اور زاویوں کو اسی بات کی روشنی میں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جلال موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، میں نے چناؤ کیا ہے تو آپ کا چناؤ کیا ہے۔ کس بات کے لیے؟ نبوت کا تاج بھی سجایا ہے آپ کے سر پر، اور ہم کلام ہونے کا شرف بھی دیا ہے تو آپ کو دیا ہے۔ یہ دو نعمتیں جو آپ کو ملی ہیں، اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ نبوت آپ کو دی ہے تو جو میرا حکم ہوگا اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ ہم کلامی کا شرف میں نے عطا کیا ہے تو اس پہ شکر کرنا۔ آج شب تربیت جس کا 50واں پروگرام آپ سن رہے ہیں، اللہ عز و جلال سے میں دعا کو مالک الملک ان 50 پروگرامز میں شریک ہونے والوں کو اپنی شان کے مطابق انعامات سے نواز دے۔ جس عالم ربانی نے جو لفظ بولے ہیں، اللہ ان کے لیے ایک ایک حرف کو صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ معاشرے کے اندر جہاں ظلم کا راج ہے، جہاں طرح طرح کے گناہ موجود ہیں، وہاں ایک ایسی برائی بھی موجود ہے، ایسی کمی بھی موجود ہے جس کو میں اور آپ بسا اوقات کمی سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کمی کون سی ہے کہ اللہ عز و جلال کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ نہ شکری اس قدر معاشرے میں سرایت کر گئی ہے۔ آج ایک شخص لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والا ہے، لیکن اس کی بات سن کے آنکھیں جھک جاتی ہیں جب وہ یہ کہتا ہے بس یہ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ کروڑوں روپے کی آمدن ماہانہ ہے، صرف اپنے وطن عزیز میں نہیں، دوسرے ممالک تک اس کی تجارت کا غلغلہ ہے۔
لیکن یہ کہتا نظر آتا ہے بس جی آپ بیگم میں ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، لیکن یہ مسکین رات کو گولیاں کھا کے سوتا ہے۔ یہ اسٹیٹس کی دوڑ، یہ اپنے نام کی بلندی اور اس کے چرچے کی دوڑ نے انسانیت کو گندا کر دیا ہے۔ صحابہ کی باتیں تو پھر صحابہ کی باتیں تھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، دنیا کے اندر اگر کسی کو یہ بات سمجھ آ جائے تو کبھی وہ پریشان نہیں ہوگا۔ پوچھنے والے نے پوچھ دیا کہ صرف ایک بات ہی؟ کہا جی ہاں، زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارو، خواہش سمجھ کے نہ گزارو۔ ضرورت اللہ لنگڑے کی بھی، اندھے کی بھی، فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے، لیکن خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، سونے کی دو وادیاں مل جائیں، کہتے نہیں، جب تک تیسری نہیں ملے گی بات نہیں بنے گی۔ کسی کے پاس سائیکل ہے، کہتے نہیں، موٹر سائیکل ہونی چاہیے، اللہ اسے دے لیکن شکر بھی کرے۔ اچھا نہیں، اب تو گاڑی ہونی چاہیے، سلوکی لے لی ہے، اب تو کرولا ہونی چاہیے، کرولا سے جی بھر گیا ہے، اب تو وہ بڑی گاڑی ہونی چاہیے۔ کبھی بھی اس کی تمنائیں ختم نہیں ہوتی۔ کاش یہ اللہ سے مانگے، اللہ اسے دے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیسے کمال کے وہ لوگ تھے جن کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور زہری کہتے ہیں ان کی مسکراہٹوں کو دیکھ کے بڑے بڑے گورنرز سوچتے رہ جاتے ہیں کہ پاس کتنا کو مال ہوگا کہ ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ امام زہری ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں، اور کہا کرتے تھے کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو کہتے تھے الدینار عندی کدعوہ، دینار جو سونے کا سکہ ہے اس کی قیمت ہمارے پاس اتنی ہے جتنی ایک جانور کا فضلہ ہوتا، ایک اونٹ کا فضلہ ہے۔ کیسے لوگ تھے جن کو اللہ ذو جلال نے اس قدر دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے بے نیاز کیا تھا۔ جب سلاجقہ نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب ان کو جیل میں بند کیا، کسی نے یہ بات پہنچائی بادشاہ کے در و دیوار تک، یہ تو آپ کی سلطنت کے پیچھے پڑا ہے، جو توحید کی بات کرتا ہے، شریعت کی بات کرتا ہے، منہج کی بات کرتا ہے، مشن کی بات کرتا ہے، منہاج کی بات کرتا ہے، اس کا تو مقصد یہ ہے۔ جیل میں قید امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا، اچھا آپ ہماری حکومت کے در پہ ہیں؟ فضحك ضحك المستعلی، تو امام ابن تیمیہ نے اس وقت مسکرا کے کہا تھا، ما ملکک وملک آبائک واجدادک یساوی عندی فلسا، تمہاری بادشاہ، تمہارے باپ کی بادشاہ
اور تمہارے دادا کی بادشاہ میرے نزدیک تو ایک ٹکے کے برابر ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں حکومت کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ عز و جلال نے جو ہدایت دی ہے، جو اپنی کلام کی فہم عطا کی ہے، اس طرح کی سینکڑوں بادشاہ تھے، اس کا مقابلہ نہیں۔ اس کمی کو دور کرنے کا ایک راستہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا اور سمجھایا، آج اسی بات کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ بات کون سی ہے جس کو اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا ہے؟ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو لے لو اور اللہ عز و جلال کا شکر کرنے والے جو ہیں ان کی سب میں شامل۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے یہ 5 چیزیں رکھوں گا۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کی فضیلت کیا ہے؟ اور شکر کے ارکان کیا ہیں؟ اور اگر میں شکر کرنے والا بننا چاہتا ہوں تو میں کیسے بن سکتا ہوں؟ تو آئیے سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ شکر کس کو کہتے ہیں۔ علماء امت جن میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام ہے، وہ کہا کرتے تھے، وَهُوَ أَكْثَرِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ ثَنَاءً وَاعْتِرَافًا۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے جو انسان کو نعمت عطا کی ہے، اس کا اظہار انسان زبان سے بھی کرے۔ کس طرح اظہار کرے؟ ثناءً واعترافًا، نعمت دینے والے کی تعریف کرے کہ نعمت اس نے عطا کی ہے، اعتراف کرے میں تو اس قابل نہ تھا، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی عنایت ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، اگر وہ مجھے عطا نہ کرتا تو میں تو اس لائق نہیں تھا۔ شکر کا معنی ہی یہ ہے کہ جس طرح زبان سے وہ اظہار کرتا ہے، وَعَلَىٰ قَلْبِهِ شُهُودًا وَمَحَبَّةً، شکر گزار وہ ہوتا ہے جس کی زبان جہاں اعتراف کرتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے، وہاں اللہ عز و جلال کی محبت سے اپنے دل کو بھر لیتا ہے، دل سے بھی گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی عنایت ہے، میں تو اس قابل نہ تھا، میرے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ وَعَلَى جَوَارِحِهِ انقیادًا وطاعًا، شکر کہتے ہی اس کو ہے کہ جس طرح اس نے اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کی ہے، نعمت ملنے پر اعتراف کیا ہے کہ میں اس قابل نہ تھا، پھر دل سے بھی گواہی دی ہے، اور دل میں محبت اگر پیدا کی ہے، دل کو لبریز کیا ہے، تو اللہ کی محبت سے کیا۔ اور تیسری بات، پھر وہ اللہ عز و جلال کی احکامات کے سامنے اپنے پورے جسم کو جھکا دیتا ہے۔
اطاعت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. یہ کیفیت انسان کو شکر گزار. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی انداز زندگی تھا. آپ کو جب بھی خوشی ملتی تو آپ کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں: الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ساری تعریفیں اس مالک الملک کی ہیں جو نعمتوں کو عطا کرتا ہے، جس کی توفیق سے نیکی مکمل ہوتی ہے. جہاں زبان سے اللہ ذوالجلال کے محبوب یہ الفاظ ادا کرتے، وہاں آپ کا طرز زندگی کتنا خوبصورت تھا. كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا لله. جب بھی آپ کو کوئی خوشی کی بات ملتی تو آپ اس خوشی کا اظہار کرتے تو کیسے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا. یہ شکر ہے. سلیمان علیہ السلام جب اللہ عز و جلال نے ان پہ انعام کیا اور آنکھ جھپکنے سے ہی ملکہ سبا کا تخت وہاں حاضر کروا دیا تو ان کی زبان پہ پہلے لفظ جو جاری ہوئے وہ کون سے تھے؟ هذا من فضل ربی لیبلونی أشكر أم أكفر. هذا من فضل ربی. اس میں میرا کوئی کردار نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور ساتھ ہی سبق کیا دے رہے ہے تو میرے رب کا فضل، لیکن اللہ اس میں بھی میری آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں کہ نہ شکری کرتا ہوں. شکر یہ ہے نعمت کی نسبت منعم کی طرف کی جائے جس نے نعمت عطا کی ہے. نہ شکری کیا ہے؟ دی نعمت اللہ نے ہوتی ہے اور کہے انسان یہ میرا لمت ایکسپیرینس، میرے تجربات ہے، میری طاقت ہے، میری پاور ہے، یہ میری عقل و خرد اور دانش کا نتیجہ ہے. یہی بات کہی تھی تو قارون نے کہی تھی. قال انما یہ جو مجھے خزانے ملے یہ میرے علم کی وجہ سے ملے. میرے پاس برین اور سکل ہے، یہ سکلز کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ گھر سے باہر نکلتا لباس پہن کے مرجل الجمة بالوں کو کنگھی کی ہوئی، بار بار دیکھتا ہے کیا کمال کا میرا لباس ہے. یختال فی مشیتی، اکڑ کر زمین پہ چلتا ہے کہ میری پشت پہ اتنے خزانے ہیں جس کی وجہ سے میرا اکڑنا بنتا ہے. فَأَخَذَتِ الْأَرْضُ
اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بادل نہیں گرایا ہے۔ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین کو آرڈر دیا، زمین نے پکڑ لی، کہتا ہاں یہ کیا ہوا؟ کچھ وقت گزرے گا تو پتہ چلے گا کیا ہوا۔ زمین میں دھنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جلال نے صرف اسے نہیں دھنسایا، اس کے خزانوں کو بھی دھنسا دیا۔ اور میں سوچتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ کو، وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ نشکری کی حدیث کہتی ہے اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، یہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ ذرا رک کے سوچیے، آج 1442واں سال چل رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ قیامت تک وہ دھنستا ہی چلا جائے گا۔ وہ زمین میں کتنا دھنس گیا ہو۔ اس لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں یہ کہتے ہیں وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ۔ اگر کسی شخص نے اپنی خوبصورت زندگی